اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، جیسے کہ آپ جانتے ہو کہ پہلے چیپٹر کا اختتام ہم کر چکے ہیں، آج ان کے مشقی سوالات کی طرف جا رہے ہیں، لیکن مشقی سوالات کو دینے سے پہلے اس چیپٹر میں جو بہت زیادہ اہم سوالات تھے تو وہ پہلے میں آپ سے پوچھوں تاکہ میں جان سکوں کہ آپ لوگوں نے لیکچر کتنا سنا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، وہی طریقہ کار ہوگا لنکیج والا، یعنی کہ میں پوچھوں گا، 5 سیکنڈ رکوں گا، اس کے بعد آپ سے پوچھوں گا۔ تو اسٹوڈنٹس بی ریڈی فار کویشچنس۔ اسٹوڈنٹ، سوال نمبر 1 یہ ہے کہ خاندان غلامہ کی بنیاد کس نے رکھی؟ خاندان غلامہ کی بنیاد کس نے رکھی؟ قطب الدین محمد ایبک نے خاندان غلامہ کی بنیاد رکھی، یہ خریدا ہوا ایک غلام تھا۔ سوال نمبر 2 ہے، باب الاسلام کسے کہا جاتا ہے؟ باب الاسلام کسے کہا جاتا ہے؟ جواب، سندھ کو باب الاسلام کہا جاتا ہے، کیونکہ سندھ کو اسلام کا دروازہ کہتے ہیں، کیونکہ یہاں سے سب سے پہلے اسلام آیا تھا، تو اسی لیے سندھ کو باب الاسلام، اسلام کا دروازہ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، سلاطین دہلی کے آخری حکمران کون تھے؟ یا سلاطین دہلی کا آخری حکمران کون تھا؟ ابراہیم لودھی۔ سلاطین دہلی کے آخری حکمران کا نام تھا ابراہیم لودھی۔ اگلا سوال ہے، مغلیہ سلطنت کے پہلے بادشاہ کون تھے؟ مغل سلطنت کے پہلے بادشاہ کا نام کیا تھا؟ جواب، ظہیر الدین محمد بابر۔ مغل سلطنت کی بنیاد جس بندے نے رکھی اس کا نام تھا ظہیر الدین محمد بابر۔ نیکسٹ سوال ہے، بابر کو ہندوستان پر حملے کی دعوت کس کس نے دی؟ ہمارے لیکچر میں تھا۔ شاباش، آئی ہوپ آپ نے ویری گڈ آنسر ٹھیک بتایا ہوگا۔ بابر کو ہندوستان پر حملے کی دعوت 2 اشخاص نے دی، ایک کا نام تھا دولت خان لودھی اور دوسرے کا نام تھا رانا سانگا۔ ایک کا نام کیا تھا؟ پنجاب کے گورنر دولت خان لودھی اور میواڑ کا حکمران رانا سانگا نے بابر کو ہندوستان پر حملے کی دعوت دی۔ یہ ہمارا شارٹ کویشچن بھی ہوگا۔ فرغانہ کون سے ملک کا شہر ہے؟ فرغانہ جہاں سے بابر کا تعلق تھا، جہاں پر بابر کی پیدائش ہوئی۔ فرغانہ ازبکستان کا ایک شہر ہے جہاں پر بابر کی پیدائش ہوئی۔ تو اسٹوڈنٹس، آج مشقی سوالات کی طرف جا رہے ہیں، تو آپ اپنی کتابیں کھولیں ود پینسل، تاکہ بلینک، ٹک کراس یا ایم سی کیو ہو تو وہ آپ لوگوں نے کریکٹ کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسٹوڈنٹس، ناؤ اوپن یور بکس، خالی جگہ پر کریں۔ بابر کا والد دیش تھا، کون تھا؟ عمر شیخ مرزا۔ بابر کے والد کا نام عمر شیخ مرزا تھا۔ سوال نمبر 2، ابراہیم لودھی کو دیش نے پانی پت کے مقام پر شکست دی؟ ظہیر الدین بابر۔ ظہیر الدین محمد بابر نے پانی پت کے مقام پر 1526 میں ابراہیم لودھی کو شکست دی۔ بابر نے ہندوستان پر کتنے برس حکومت کی؟ یا ہم کہہ سکتے بلینک میں کہ بابر نے ہندوستان پر ڈیش برس حکومت کی۔ کتنے برس حکومت کی؟ 4 برس، 4 سال تک حکومت کی۔ ہمایوں کو شیر شاہ سوری کے ہاتھوں چونسا اور ڈیش کی جنگ میں شکست ہوئی، کنوج۔ یہ 2 میدانی جنگ تھے جہاں پر ہمایوں کو شیر شاہ سوری کے ہاتھوں شکست ہوئی۔ یہ ایک، یعنی کہ اگر ہم کنوج کی بات کریں تو کنوج میں 1540 کو اور چونسا میں 1539 کو ہمایوں کو شکست ہوئی۔ شیر شاہ سوری کے بعد اس کا بیٹا ڈیش تخت نشین ہوا، اسلام شاہ۔ کون تخت نشین ہوا؟ اسلام شاہ تخت نشین ہوا۔ سوال نمبر 2، صحیح جواب کا انتخاب کریں، یعنی صحیح جواب کا آپ نے انتخاب کرنا ہے۔ نمبر 1، بابر نے ڈیش میں وفات پائی؟ 1526، 1530، 1555۔ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے 1530 میں۔ بابر نے 1530 میں وفات پائی۔ نمبر 2، شیر شاہ سوری کا اصل نام کیا تھا؟ لیکچر میں آپ لوگوں نے سنا تھا، شیر شاہ سوری کا نام فرید خان تھا، بعد میں اس نے تنہا شیر کو مار کر شیر کا لقب اختیار کیا۔ تو شیر شاہ سوری کا اصل نام فرید خان تھا، جمیل خان نہیں تھا، اسلم خان نہیں تھا، بلکہ فرید خان تھا۔ کوہاں کی لڑائی دیش میں لڑی گئی۔ کوہاں کی لڑائی
1527 کو بابر اور رانا سانگا کے درمیان لڑی گئی، ٹھیک ہے، جس میں ہمایوں نے بھی شرکت کی. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمایوں نے وہاں اور پانی پت کی لڑائیوں میں بھی شرکت کی. تو اسٹوڈنٹ اگلا ایم سی کیو ہے، ہمایوں نے دیش میں وفات پائی. ہمایوں نے 1556 میں وفات پائی. کب وفات پائی؟ 1556 کو. آخری بلینک ہے، آخری ملٹیپل چوائس کوشچن ہے، رانا سانگا ریاست دیش کے حکمران تھے. کلنجر، میواڑ، دکن. یہ میواڑ کے تھے. یہ کہاں کے تھے؟ میواڑ کے حکمران تھے، جو راجپوت فیملی کا ایک بہت بڑا ریاست تھا. شارٹ کوشچن پر آئیں اسٹوڈنٹس. تو شارٹ کوشچن میں پہلا کوشچن ہے، میں نے ون ورڈ آنسر لکھا ہوا ہے، جو لانگ ہے تو وہ میں آپ کو اورلی بتاتا ہوں. مندرجہ ذیل کے مختصر جوابات تحریر کریں. مغل حکمران بابر کا تعلق کس علاقے سے تھا؟ میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے فرغانہ، ازبکستان کے شہر فرغانہ. ہم کمپلیٹ آنسر لکھیں گے. مغل حکمران بابر کا تعلق ازبکستان کے شہر فرغانہ سے تھا. ٹھیک ہے، یہ ہمارا شارٹ کوشچن نمبر 1 کلیئر ہو گیا. اب سوال نمبر 2 ہے، کس نے بابر کو ہندوستان پر، آلریڈی میں نے لیکچر میں یہ ساری چیزیں آپ کو ڈسکس کی ہوئی ہے، تبھی میں نے آپ کو یہاں پر لکھا ہوا ہے تاکہ آپ دوبارہ سے ذہن نشین کر دو. سوال نمبر 2، کس نے بابر کو ہندوستان پر حملے کی دعوت دی؟ تو ہم یہاں پہ کہیں گے بابر کو ہندوستان پر حملے کی دعوت پنجاب کے گورنر دولت خان لودھی اور میواڑ کے حکمران رانا سانگا نے دی. ٹھیک ہے. سوال نمبر 3 یہ ہے کہ ہمایوں سے اقتدار کس نے حاصل کیا اور اس نے کہاں پناہ لی؟ 2 چیزیں پوچھی گئی. ہمایوں سے اقتدار شیر شاہ سوری نے حاصل کیا اور اس نے کہاں پر پناہ لی؟ ایران پہ. شیر شاہ سوری نے ایران میں پناہ لی. میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے، لیکن آپ لوگوں نے کریکٹ آنسر لکھنے ہیں. ٹھیک ہے، ونس اگین آئی ریپیٹ دس. ہمایوں سے اقتدار شیر شاہ سوری نے حاصل کیا اور اس نے ایران میں پناہ لی. یہ لیکچر میں بھی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لیکچر سے آپ شارٹ کوشچن نکال لیں تاکہ لانگ کوشچن میں آپ کو ادھر ہی ڈیفائن کروں. شیر شاہ سوری کے مالی اصلاحات پر بحث کریں یا مالی اصلاحات بیان کریں. اگر اسٹوڈنٹس شیر شاہ سوری کی بات کریں تو شیر شاہ سوری نے سلطنت کے تمام قابل کاشت زمینوں کی پیمائش کروائی اور ساتھ میں پیداوار کا 1/4 حصہ مالیہ مقرر کیا. خشک سالی کے دوران کسانوں کی امداد کی اور لگان معاف کر دی. یہ تو شیر شاہ سوری کے مالی اصلاحات آ گئے. سوال نمبر 5 ہے، شیر شاہ سوری نے کن علاقوں کو فتح کیا؟ وہ علاقے ہم نے لیکچر میں بتا چکے ہیں کہ وہ ہے مالوا، سندھ، مارواڑ اور میواڑ. یہ 4 علاقے مالوا، سندھ، مارواڑ اور میواڑ کے علاقے شامل ہیں. لانگ کوشچن ہے کہ مندرجہ ذیل کے تفصیلی جوابات تحریر کریں. ظہیر الدین بابر کو کن عوامل کی وجہ سے ہندوستان پر قبضے کرنے میں کامیابی ملی؟ نمبر 2، شیر شاہ سوری ایک بہترین حکمران تھے، وضاحت کریں. ہمایوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور اس نے کیسے کامیابی حاصل کی ہے؟ میں نے لیکچر میں بھی بتا دیا تھا آپ لوگوں کو. لیکن اب ہم آتے ہیں ظہیر الدین بابر کو کن عوامل کی وجہ سے ہندوستان پر حملہ یعنی قبضہ کرنے میں کامیابی حاصل ہوئی. یہ میں کاپی سے آپ کو بتاؤں گا. تو اسٹوڈنٹس اب یہ چیز آپ لوگوں نے نوٹ کرنی ہے. درجے کے تفصیلی جوابات تحریر کریں. ظہیر الدین بابر کو کن عوامل کی وجہ سے ہندوستان پر قبضہ کرنے میں کامیابی حاصل ہوئی؟ یعنی کہ یہ اس کا جواب ہے، بابر ایک توسیع پسند انسان تھا. میں نے بلٹ میں لکھا ہوا ہے تو آپ لوگوں نے بھی بلٹ میں لکھنا ہے. بابر ایک توسیع پسند انسان تھا. ہندوستان کی کمزور سیاسی حالت نے بھی بابر کو ہندوستان میں قبضہ جمانے میں مدد دی. دولت کی فراوانی نے بھی بابر کو ہندوستان پر حملے میں اہم کردار ادا کیا. پوائنٹ نمبر 4 ہے، پنجاب کے گورنر دولت خان لودھی کے ابراہیم لودھی کے ساتھ تعلقات اچھے نہ تھے. تو یہ بھی ایک بہت اہم وجہ ہے کہ بابر نے ہندوستان پر حملے میں کامیابی حاصل کی. میواڑ کے رانا سانگا نے بھی بابر کو ہندوستان پر حملے کی دعوت دی. تو یہ 5 اہم پوائنٹ تھے جس نے بابر کو ہندوستان پر حملے میں مدد دی. ونس اگین آئی ریپیٹ دس. بابر ایک توسیع پسند انسان تھا. ہندوستان کی کمزور سیاسی حالت نے دولت کی فراوانی نے بھی بابر کو ہندوستان پر حملے میں اہم کردار ادا کیا. نمبر 4 ہے، پنجاب کے گورنر دولت خان لودھی کے ابراہیم لودھی کے ساتھ تعلقات اچھے نہ تھے. یہ بھی ایک ریزن ہے. میواڑ کے رانا سانگا یعنی سنگرام سنگھ نے بھی بابر کو ہندوستان پر حملے کی دعوت دی. تو اسٹوڈنٹس یہ تو
لانگ کویشچن نمبر 1 تھا جس میں صرف 5 اہم پوائنٹس میں نے باہر کر کے آپ کو دے دیے. اس کے بعد اگلا کویشچن ہے شیر شاہ سوری ایک بہترین حکمران تھا، وضاحت کریں. تو شیر شاہ سوری نے اپنے تمام تر توجہ ملک میں امن و امان بحال کرنے اور انتظام سلطنت کو مضبوط بنیادوں پر استوار کرنے کی کوشش کی اور اپنی توجہ عوام کی فلاح و بہبود کی طرف مبذول کروائی. یہاں تک تو آ گیا. اب اس کے مالی اصلاحات کیا تھے؟ شیر شاہ سوری کو اپنے والد کے جاگیر کا انتظام چلانے سے بہت تجربہ حاصل ہوا تھا. اس نے سلطنت کی تمام قابل کاشت زمینوں کی پیمائش کروائی اور پیداوار کا 1/4 مالیہ مقرر کیا. نمبر 2 فوجی اصلاحات. شیر شاہ سوری نے علاء الدین خلجی، جو ہم نے 6th کلاس میں پڑھا تھا، یہ میں نے آپ کو لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ شیر شاہ سوری نے علاء الدین خلجی کی فوجی نظام کو اصلاحات کے ساتھ اپنایا اور وہ فوج میں سپاہی خود بھرتی کرتا اور خود ہی ان کی تنخواہ بھی مقرر کرتا. پوائنٹ نمبر 3 ہے عدل و انصاف کا کیا عالم تھا؟ شیر شاہ سوری کو اپنے والد یعنی کہ شیر شاہ سوری ایک منصف مزاج حکمران تھا. اس کے یہ پوائنٹس میں نے تھوڑا سا ہٹا دیا، یہ ٹھیک ہے. شیر شاہ سوری منصف مزاج حکمران تھا. اس کے عہد میں سرکاری عہدے مسلمانوں اور غیر مسلموں میں یکساں کھلے تھے. ذرائع رسل و رسائل کی بات کریں تو شیر شاہ سوری سفر اور تجارت میں سہولت کے لیے بڑی بڑی سڑکیں بنوائیں. اس میں سے سب سے بڑی سڑک بنگال سے پشاور تک جاتی ہے، یہ میں نے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا. یہ سڑک جی ٹی روڈ کے نام سے مشہور ہوئی. دیگر سڑکوں میں برہان پور تک اور دوسری آگرہ سے ماروار کے سرحد تک اور تیسری سڑک لاہور سے ملتان تک جاتی ہے. اور اس کے ساتھ انہوں نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کیا کیا؟ رفاع عامہ کے کام کی بات کریں تو شیر شاہ سوری کے انتظامی اصلاحات اور رفاع عامہ کے کاموں کے لیے ہمیشہ جانا جائے گا. اس نے ملک بھر میں مدرسے، مسجدیں، حمام اور حوض بنوائے. سوال نمبر 3 ہے کہ ہمایوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور اس نے کیسے کامیابی حاصل کی؟ تو اسٹوڈنٹ، ہمایوں کو مشکلات کا سامنا، ہیڈنگ آ گئی ہے. بابر نے اگرچہ شمالی ہندوستان پر اپنی گرفت قائم کی تھی لیکن وہاں کے حکمران خاموش نہیں تھے. بہادر شاہ گجرات پر قبضہ، میں نے آپ کو لیکچر میں ساری چیزیں بتا چکا ہوں آپ کو، یہ مشقی سوالات میں جسٹ آپ نے لکھنا ہے. بہادر شاہ نے گجرات پر قبضہ کر لیا. ہمایوں نے اس کے مقابلے کے لیے آیا اور لیکن اس دوران بہار میں شیر شاہ سوری کی بغاوت کی وجہ سے ہمایوں گجرات کو عسکری کے سپرد کر کے مشرق کی جانب روانہ ہوا. شیر شاہ سوری کے ہاتھوں شکست. بہادر شاہ نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گجرات پر دوبارہ قبضہ کر لیا. ہمایوں کو شیر شاہ سوری کے ہاتھوں 1539 میں چونسا، یہ ڈیٹ یاد رکھیں، 1539 میں چونسا اور 1540 میں کنوج کے میدان میں شکست ہوئی. اس دوران ہمایوں ایران میں پناہ لینے پر مجبور ہوا لیکن سوری سلطنت میں زوال کے بعد دوبارہ ہمایوں ہند کی تسخیر یعنی فتح کرنے کے لیے روانہ ہوا. لیکن زندگی نے اس کے ساتھ وفا نہ کی اور صرف چند مہینوں کے بعد 1556 میں اپنے کتب خانے کے سیڑھیوں سے پھسل کر وفات پائی. سو اسٹوڈنٹ، یہ تو لانگ کویشچن تھے. تو آپ لوگوں نے آج ایسا کرنا ہے کہ بلینکس تو آپ لوگوں نے بک پر ہی فل کرنے ہیں اور اس کے امیجز مجھے سینڈ کرنے ہیں اور ساتھ میں شارٹ کویشچن اور لانگ کویشچن کو آپ نے اسائنمنٹ پیجز پر خوبصورت کر کے لکھنا ہے. نیٹ کاپیوں پر ابھی نہیں لکھنا، آپ نے صرف اور صرف اس کو اپنے اسائنمنٹ شیٹس پہ لکھنا ہے اور اس کے امیجز مجھے سینڈ کرنا ہے تاکہ بعد میں مشقی سوالات لکھنے میں آپ کو بہت زیادہ آسانی ہوگی. تھینک یو ویری مچ فار ٹوڈے. اللہ نگہبان. خدا حافظ.